اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هو عالم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو عالم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وآتى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى اللہ تذر وازرۃ وزر اخری وان لیس للانسان الا ما سعی صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ نجم کے یہ دوسرے اور تیسرے رکوع کی آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف متوجہ فرمایا ہے کہ دیکھو اس کائنات کا خالق کون ہے، ذرا سوچو کس کے بس میں ہے اس کائنات کو تخلیق کرنا، اور پھر تخلیق کرنے کے بعد اسے اس کے حال پر نہیں چھوڑ دیا بلکہ مسلسل اس کی دیکھ بھال کر رہا ہے، اس کی نگرانی کر رہا ہے، اس کو قائم رکھے ہوئے ہے، اور یہ سب کچھ ایک خاص وقت کے لیے ہے۔ وہ وقت کتنا ہے یہ اسی کو معلوم ہے۔ جب وہ وقت پورا ہو جائے گا تو اس کائنات کی شکل وہ بدل دے گا، ہر چیز تہو بالا ہو جائے گی، اور پھر ایک نیا نظام جو ہے وہ وجود میں آئے گا۔ سب انسان اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے اور ہر ایک عمل کا اسے پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ لہذا اس زندگی کی فکر کرو، اس کی تیاری کرو۔ تمہیں دنیا میں بھیجا ہی مقصد کے لیے ہے کہ تم اس ابدی زندگی کی تیاری کرو۔ یہ تو ایک بہت مختصر سی زندگی ہے جس کا کوئی موازنہ نہیں ہے آخرت کی زندگی سے، لہذا اس کے ایک ایک پل کو قیمتی جانو، اس کی قدر کرو، بہت قیمتی ہے۔ کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ جو اپنا بدلہ نہ رکھتا ہو، جس کی جزا نہ ہو۔ ہر عمل کی کوئی نہ کوئی جزا ہے، اور ہر شخص جانتا ہے کہ اس کے کس عمل کی کیسی جزا ہے۔ یہ اللہ نے اس کے اندر احساس رکھ دیا ہے ہر شخص کے اندر کہ وہ جانتا ہے کہ نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی مالک ہے ہر چیز کا، جو بھی آسمانوں میں ہے، جو زمین میں ہے۔ یعنی ہر چیز اللہ کی ملکیت ہے، ہر چیز اللہ کی مملوک ہے، اور جو بھی کچھ ہے سب اللہ کی مخلوق ہے، اس کی رعایا ہے، اس کی ملکیت ہے۔ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا، اور پھر وہ دن اس لیے برپا کرے گا کہ برائی کرنے والوں کو اللہ ان کے عمل کا بدلہ دے۔ وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى، اور اچھا بدلہ دے اللہ ان لوگوں کو جنہوں نے اچھائی کو اختیار کیا، جنہوں نے نیکی کو اختیار کیا۔ اس لیے وہ دن برپا ہوگا، اور نیکی کرنے والے لوگ ان کی کچھ وضاحت بھی فرمائی کہ نیک لوگ کون ہیں۔ الذین یجتنبون کبائر الاسم، وہ لوگ جو بڑے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، پرہیز کرتے ہیں، بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہیں۔ والفواحش، اور کبیح اعمال جو ہیں، یعنی بے حیائی کے جو اعمال ہیں ان سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ الا اللمم، الا یہ کہ کچھ قصور ان سے سرزد ہو جائیں، یعنی یہ نہیں فرمایا کہ ان سے کسی قسم کی کوئی کوتاہی ہوتی نہیں ہے۔ نیک لوگوں سے، بزرگ لوگوں سے، متقی لوگوں سے بھی قصور سرزد ہو جاتے ہیں۔ لمم عربی زبان میں معمولی مقدار کو کہتے ہیں، چھوٹی چیز کو کہتے ہیں۔ یعنی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ پرہیزگار لوگ، ان کے دلوں میں خیال اور وسوسے تو آتے ہیں، ہر ایک کے آتے ہیں برائی کے حوالے سے، لیکن وہ اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔
پرہیز کرتے ہیں۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے بعض اوقات کہ برائی کے کچھ مراحل طے بھی کر لیتے ہیں، لیکن برائی کا ارتکاب کرنے سے اپنے آپ کو پھر روک لیتے ہیں اور اللہ کا خوف انہیں آڑے آ جاتا ہے، تو ایسے لوگوں کے قصور اللہ معاف کر دیتا ہے۔ ان ربک واسع المغفرہ، تمہارا رب کا دامن مغفرت بہت وسیع ہے، بہت معاف کرنے والا ہے۔ اور ایک اور مقام پر فرمایا کہ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم اپنے آپ کو ان بڑے بڑے گناہوں سے بچاتے رہو جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے، جن سے تمہیں روکا گیا ہے، تو نکفر عنکم سیئاتکم، تو تمہارے نامہ اعمال سے چھوٹی چھوٹی برائیاں ہم خارج کر دیں گے، نکال دیں گے۔ وندخلکم مدخلا کریما، اور ہم تمہیں عزت والے مقامات میں داخل کریں گے۔ یعنی اللہ کا دامن مغفرت بہت وسیع ہے۔ اگر انسان اپنے آپ کو بڑے بڑے گناہوں سے محفوظ رکھے تو چھوٹے چھوٹے گناہ اس کے حساب سے خارج کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ، بلکہ برائیوں کو نیکیوں میں بھی بدلتا ہے۔ اس حد تک اللہ تعالیٰ احسان کرتا ہے اپنے پرہیزگار بندوں کے ساتھ۔ اور پھر فرمایا کہ ہوا عالم بکم اذ انشأکم من الارض، وہ تو تمہیں اس وقت سے جانتا ہے جب اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا، یعنی آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، اللہ ہی نے آغاز کیا اس کام کا، اس تخلیق کا اس نے آغاز کیا اور پھر انسانوں کو پھیلایا۔ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، اور تمہیں جانتا ہے جب تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں جنین کی حیثیت سے، یعنی ایک جین، اب تو انگریزی میں بیالوجی میں یہی لفظ استعمال ہوتا ہے جین، اور اس کی جو شاخ ہے جو اس کو ڈیل کرتی ہے وہ جینیٹک کہلاتی ہے، جینیٹکس، یعنی جس میں ساری تخلیق اور وراثت اور خصوصیات کی منتقلی سب اس میں پڑھائی جاتی ہے۔ تو جب تم ایک جین کی حیثیت سے تھے، یعنی وہ مادہ تخلیق جو مرد سے عورت میں داخل ہوتا ہے، اس کے اندر جو جینز ہوتے ہیں، اور اس طرح سے عورت کے بھی ان کے ملاپ سے جو ہے وہ آغاز ہوتا ہے، سیل بنتا ہے، زائگوٹ جسے کہتے ہیں، تو یہ اس وقت سے یعنی تمہیں جانتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ فلا تزکوا انفسکم، لہذا اپنے تئیں پاکیزگی کے دعوے نہ کرو، یعنی قصور تو ہوتے رہتے ہیں سر پر، کتنا ہی کوئی پارسا شخص ہو، انبیاء ہی پاک ہیں اس چیز سے کہ وہ معصوم ہے۔ ہوا عالم بمن اتقی، اور وہ خوب جانتا ہے جو پرہیزگار ہے، پرہیزگاروں کے بارے میں بھی خوب جانتا ہے۔ افرائیت الذی تولی، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے اس شخص کو بھی دیکھا جو پھر گیا، جو حق سے پھر گیا؟ یہ اشارہ ہے ولید بن مغیرہ کی طرف۔ یہ بہت مالدار شخص تھا اور قریش کے سرداروں میں سے تھا۔ اس کا ارادہ ہوا دین اسلام کو قبول کرنے کا، تو اس کے ایک مشرک دوست کو جب پتہ چلا کہ یہ اسلام قبول کرنے والا ہے تو وہ اس کے پاس آیا اور اسے کہا کہ دیکھو تم آبائی دین کو چھوڑنے لگے ہو، کوئی عذاب نہیں ہوگا، اگر ہوگا تم اس کی ذمہ داری میں لیتا ہوں، تو مجھے اتنے پیسے دو، اتنی رقم دو، جو کچھ عذاب ہوگا وہ میں اسے اپنے ذمہ لے لوں گا۔ یہ راضی ہو گیا، دین کی طرف نہ آیا اور اسے کچھ پیسے دیے اور پھر رک گیا، پھر نہیں کی ادائیگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی کی طرف یہ اشارہ فرمایا کہ افرائیت الذی تولی، کہ آپ نے اس شخص کو بھی دیکھا جو پھر گیا اپنے اس وعدے سے، اس ارادے سے جو اس نے کیا تھا، یعنی دین اسلام کو قبول کرنے کا۔ وَآتَى قَلِيلًا وَأَكْدَى، اور کچھ اس نے ادا کیا اور پھر رک گیا، پھر اس کی ادائیگی نہیں کی۔ عِندَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى، کیا اس کے پاس کو غیب کا علم ہے جو دیکھ رہا ہے کہ اس طرح سے جان چھوٹ جائے گی، کسی کو ادائیگی کر دیں اور وہ عذاب سے بچ جائے گا؟ ایسی تو کوئی بات اللہ تعالیٰ نے ایسی صورت نہیں رکھی۔ اور فرمایا کہ ام لم ينبأ بما فی صحف موسیٰ، کیا وہ خبر بھی تم تک پہنچی جو موسیٰ کے صحیفوں میں بیان کی گئی؟ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اور ابراہیم کے صحیفوں میں جس نے وفا کا حق ادا کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں سے مراد
تورات ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے یہ دنیا میں موجود نہیں ہے، کسی صورت میں بھی موجود نہیں ہے۔ البتہ ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں کی جو تعلیم ہے وہ پچھلی کتابوں میں بھی ان کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، یعنی یہود اور نصارہ کی کتابوں میں۔ البتہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 2 مقامات پہ ان تعلیمات کا ذکر کیا ہے، ایک یہ مقام ہے سورہ نجم، اور دوسرے سورہ اعلیٰ کی آخری آیات جو ہے ان میں تذکرہ ہے۔ تو فرمایا ہے کہ کیا تمہیں وہ خبر بھی پہنچی جو موسیٰ اور ابراہیم کے صحیفوں میں ہے، اللہ تازروا وازرۃ وزر اخری۔ اب یہ ان تعلیمات کا تذکرہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں تھے کہ اللہ تازروا وازرۃ وزر اخری، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ یعنی واضح کر دی اللہ تعالیٰ نے بات، جس نے جو کچھ کیا ہے وہ اس کا بدلہ پائے گا، ایسا نہیں کہ دوسرا اس کا بدلہ حاصل کرے یا اس کا بوجھ اپنے ذمہ لے لے، ایسا نہیں ہے۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور انسان کے لیے کچھ نہیں ہے سوائے اس کے جس کی اس نے کوشش کی، یعنی جیسی کوشش کرے گا ویسا وہ بدلہ پائے گا۔ یہ سب تعلیمات ہیں حضرت موسیٰ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور ضرور وہ اپنی کوشش کو آئندہ دیکھے گا، یعنی جیسی کوشش کی ہے اس کے وہ پالے گا اس کا بدلہ۔ ثم یجزاہ الجزاء الاوفی، اور پھر وہ پورا بدلہ اپنا حاصل کرے گا، یعنی جیسا کسی نے کیا ہے اس کے مطابق اس کا وہ بدلہ پائے گا۔ تو یہ تعلیمات کافی آگے بھی چلیں گی، بہرحال یہی تعلیمات قرآن مجید کی بھی ہے۔ قرآن مجید نے اس لیے بیان کیا ان تعلیمات کو کہ یہ کتاب کا بھی حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان تعلیمات کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین، یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اے پروردگار ہمیں اس فضا کے نقصانات سے محفوظ فرما۔ یا اللہ یہ تیری ہی طرف سے ہے، تیری ہی قدرت سے ہے، یا اللہ اپنی قدرت سے ہمیں اس فضا سے محفوظ فرما، اس کے نقصانات سے ہمیں محفوظ فرما، ہمیں اپنے اعمال کی تصحیح کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔